बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल मौसूल हुआ वजूद बारी ताला के हवाले से। भाई का कहना यह है कि एक शख्स का नाम लिखा है, मैं नाम नहीं ज़िक्र करता, पाकिस्तानी है, वो मुल्हिद हो गया कुछ साल पहले। तो वो अपनी वीडियोज़ में कुछ एतराज़ात वक्तन फ़वक्तन इस्लाम पर पेश करता रहता है। तो आप ये बताइए कि इस पुरफितन दौर में हम अपने दीन की, अपने इस्लाम की कैसे हिफाजत कर सकते हैं। देखिए, ये जो फितना है जिसे फितनाए इल्हाद कहा जाता है, यानी किसी का मुल्हिद हो जाना और फिर मुल्हिदीन का इस्लाम पर तरह तरह के एतराज़ात करना, ये कोई नया फितना नहीं है, बल्कि ज़माना क़दीम से इस तरह के लोग मौजूद रहे जो कि मुल्हिदीन हुए और फिर वो अपनी फ़िक्र इल्हाद की बिना पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब पर और बिलखुसूस इस्लाम पर नक़द और एतराज़ात वारिद करते रहे। मैं चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह का जो दीन है, दीन इस्लाम, अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया कि इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। चूँकि ये अल्लाह का दीन है और इसे अल्लाह ने बाकी रखना है, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे असबाब अता फ़रमा देता है जिससे दीन की बक़ा भी होती है और दीन का क़याम भी होता है। मैंने उमूमी तौर पर यह देखा है कि मुल्हिदीन वजूद बारी ताला के चूँकि मुनकिर होते हैं, तो ज़्यादातर ये अपनी अक्ल के ज़रिए वजूद बारी ताला को समझना चाहते हैं और जब इन्हें समझ में नहीं आता तो फिर ये इनकार कर देते हैं। अक्सर इस बात को मैं समझाता रहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला का वाजिबुल वजूद होना ये मा वराए अक्ल है, यानी अक्ल चूँकि महदूद चीज़ों का इहाता करती है और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात हुदूद और क़ुयूद से पाक है, ला महदूद ज़ात है, तो उसका इहाता अक्ल कर ही नहीं सकती। तो जब भी बंदा अल्लाह ताला के वजूद को महज अक्ल से समझेगा वो गुमराह होगा। जहाँ तक ये बात है कि अल्लाह ताला के वजूद पर दलाइल क्या हैं, तफसील से दलाइल मौजूद हैं, लेकिन मैं अवामुन नास के लिए एक बड़ी आसान सी बात ज़िक्र करता हूँ। काफ़ी अरसा पहले एक शेर मेरी नज़रों से गुज़रा था। शायर ने कहा था कि वफ़ी कुल्ली शैइन लहू शाहिदुन यदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। कायनात की हर चीज़ में एक गवाह मौजूद है जो इस बात पर दलालत करता है कि वो रब है और वाहिदुन, वो रब एक है। इस बात को कुरान ने भी एक अंदाज में बयान फरमाया कि लौ काना फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता। अब अल्लाह ताला के होने पर दलाइल क्या हैं, ये एक अलग बहस है और इस पर मुख्तलिफ़ लोग काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बात समझता हूँ, जो आपको मैं बात समझाना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वजूद बारी ताला की सबसे बड़ी दलील हमारा क़ल्ब है। हमारा दिल अल्लाह के होने को महसूस करता है। इसीलिए आप देखिए कि लाखों करोड़ों लोग इस्लाम से वाबस्ता हैं और उन्हें नमाज में सुकून मिलता है, ज़ियारत खाना काबा में सुकून मिलता है, ज़ियारत रोज़ा रसूल में सुकून मिलता है। तो अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद के तहत वो अपनी दीदे बातिन से, बातिनी आँख से अल्लाह ताला के होने को महसूस करते हैं। इस हवाले से एक वाक़या है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के पास एक मुल्हिद आया और उसने आकर इस्लाम पर एतराज़ात किए। तो इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उससे एक सवाल किया। आपने फरमाया कि क्या तुमने कभी समुंदर का सफ़र किया है? उसने कहा बिल्कुल किया है। आपने फरमाया वहाँ पर आपने तुग़यानी भी देखी होगी, तो कोई ऐसा वाक़या जो बड़ा ख़तरनाक हो, समुंदर में तुम्हारे साथ पेश आया हो, वो बताओ। तो उसने बताया कि मैं सफ़र कर रहा था, एक वक्त आया कि हमारा जो कश्ती थी या जहाज़ था वो समुंदर की मौजों में गर्क होने लगा। जो नाखुदा थे कश्ती को चलाने वाले, वो भी डूब गए। आखिर में मुझे एक तख्ता मिल गया और उस तख्ते के ज़रिए मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा और एक वक्त ऐसा आया कि वो तख्ता भी समुंदरी मौजों की वजह से मेरे हाथ से छूट गया। तो आपने फरमाया कि फिर तुम्हें अपनी हलाकत का खौफ हो गया होगा कि मैं हलाक होने लगा हूँ। कहा बिल्कुल हो गया। तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि क्या उस वक्त जब तुम डूब रहे थे, कश्ती चली गई, मल्लाह चले गए,
تختہ چلا گیا، کوئی تمہارے پاس نہ تھا، اس وقت تمہارے دل میں سلامتی کی تمنا تھی کہ میں سلامتی کے ساتھ کنارے پہ پہنچ جاؤں، جو کہ وہ پہنچ گیا تھا؟ تو اس نے کہا بالکل تھی۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حکمت پر قربان، آپ نے فرمایا کہ وہ جو اس وقت تمہارے دل میں سلامتی کی تمنا تھی وہ کس سے تھی؟ اس پر وہ لاجواب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اس وقت جو تمہارے دل میں تمنائے سلامتی تھی وہ جس سے تھی وہی تو صانع ہے، وہی تو خالق ہے، یعنی وہی تو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو خلق کرنے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے۔ اس بات کو سن کر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اصل چیز جو ہوتی ہے میرے پیارے دوستو، وہ ہوتی ہے اللہ کی توفیق۔ تو اللہ سے توفیق طلب کیا کریں۔ ایسے لوگوں کو ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور جو لوگ الحمدللہ صاحب اسلام ہے، صاحب ایمان ہیں، انہیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ تو اسلام نے باقی رہنا ہے۔ یہ جو ملحدین ہیں یہ گنتی کے لوگ ہوتے ہیں، انگلیوں پر آپ انہیں شمار کر لیں، اور ان پر دنیا میں یہ عذاب ہوتا ہے کہ یہ بے چین رہتے ہیں، مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اور ان کو جو تکلیف ہے وہ اسلام سے ہے کہ کیوں اتنے لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ روزانہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب آپ کو کیسے بتائیں کہ نماز میں کیا ملتا ہے؟ آپ نماز پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ نماز میں اللہ نے کتنا سکون رکھا ہے، کتنا اطمینان رکھا ہے، کتنی راحت رکھی ہے۔ پھر ہر چیز کے لیے دلیل طلب کی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ اگرچہ دلائل قاطعہ موجود ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں کیفیات کہا جاتا ہے۔ آپ اس کیفیت کو محسوس تو کریں۔ مثال کے طور پر نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جنہوں نے اسلام قبول کیا تو صحابی بنے اور اپنے آبائی دین کو چھوڑا، انہیں کچھ ملا تو وہ انہوں نے اسلام قبول کیا نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اپنا کردار رکھا، پھر انہیں وہ کیفیت محسوس ہوئی، ان پر اطمینان اور سکینہ کو نازل کیا گیا۔ یہ وہ چیز ہے جو اثاثہ ہے۔ گویا کہ اگر آپ غور کریں فکر صحیح کے ساتھ یا عقل سلیم کے ساتھ، تو یہ کائنات ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والی کوئی ذات ہے اور چلانے والی کوئی ذات ہے۔ کامن سینس کی بات ہے کہ ایک چھوٹی سی گاڑی یا ایک کوئی بھی پروڈکٹ ہو، وہ کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی، چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو اتنی بڑی کائنات جو ایک نظم میں چل رہی ہے، جو ایک نسق میں چل رہی ہے، ایک ترتیب میں چل رہی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، یہ کس کے حکم پر چل رہی ہے؟ اسی کے حکم پر چل رہی ہے جس نے ہمیں خلق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی کا واجب الوجود ہونا یہ عقلاً بھی ثابت ہے، نقلاً بھی ثابت ہے، اور اس پر اہل اسلام کا ایمان اور یقین ہے۔ اور میں یہ گزارش بھی کروں گا آپ تمام لوگوں سے کہ دیکھیں فطری سی بات ہے، اعتراض ذہن میں جلد بیٹھتا ہے، جواب نکل جاتا ہے، اور ان ملحدین کا کام ہی یہ ہے کہ یہ ما ورائے عقل ذات کو عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اب جو ذات ما ورائے عقل ہے، خلاف عقل نہیں ہے، آپ اسے عقل سے سمجھ رہے ہیں تو یہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ سمجھ پائیں۔ پھر آپ اسی طرح پریشان رہیں گے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ یہ فتنہ الحاد بہت قدیم فتنہ ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نے ابھی ذکر کیا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، حضرت امام شافعی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر تواتر کے ساتھ مختلف زمانوں میں یہ لوگ موجود رہے، اور موجود رہنے کے بعد فنا ہو گئے۔ تو یہ فتنے بھی فنا ہو جائیں گے۔ باقی جو رہنے والا ہے وہ اللہ کا دین ہے۔ دین سے جو جلتا ہے وہ جلتا رہے گا، جل جل کے مر جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، دین ختم نہیں ہوگا۔ دین کو بقا ہے، اور یہ کیفیات ہیں۔ جب آپ ان کیفیات کو محسوس کریں گے تو آپ کے قلب پر القاء ہوگا اور اطمینان نازل ہوگا، اور آپ اس بات کا یقین کریں گے کہ میرا رب ہے۔ اور رب، اب آپ ایک دلیل یہ دی جاتی ہے جی رب ہے تو دکھائیے کہاں ہے؟ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک عام مسلمان جب نماز پڑھتا ہے تو رب کے ہونے کو محسوس کرتا ہے، خانہ کعبہ پر جاتا ہے رب کے ہونے کو محسوس کرتا ہے،
مقدس مقامات پر جاتا ہے، رب کے ہونے کو محسوس کرتا ہے۔ اب آپ کا نصیب نہیں، جو ملحد ہے، اگر اس کا نصیب نہیں ہے تو پھر وہ اس کی بد نصیبی ہے۔ ہمارا تو نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہونے کی معرفت عطا فرمائی، کیفیت عطا فرمائی، ہمارا باطن ہمیں اطمینان اور پرسکون نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی عطا سے۔ تو بہرحال کوشش کیجئے کہ اس طرح کے جو ملحدین ہیں ان کو نہ سنا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سننا سبب سلب ایمان ہو سکتا ہے، اور بالفرض آپ تک کوئی بات پہنچ جاتی ہے، آپ اسپیسیفک اس اعتراض کو لے کر کسی عالم ربانی کے پاس آئیں، ان سے جواب جانیے اور اطمینان حاصل کر لیجئے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں جس چیز کو محسوس کرتا ہوں، اب مجھے اس کے لیے دلیل کی حاجت نہیں ہے۔ جس بات کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ میں اپنے رب کو بلا دلیل مانتا ہوں، وہ میرا رب ہے۔ دلیل کسی کے لیے ہوتی ہے، میں اپنے رب کو بلا دلیل مانتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دلائل نہیں ہیں، دلائل موجود ہیں، دیے جاتے ہیں۔ ابھی ایک میں نے روایت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کی، قرآن کی آیت پیش کی ہے، لیکن ہمارے رب کے ہونے پر اگر بالفرض مان لیجئے کہ کوئی دلیل نہ بھی ہو تو میں اپنے رب کو بلا دلیل مانتا ہوں۔ لیکن کائنات کی ہر چیز میں ایک دلیل اور ایک آیت موجود ہے۔ ایک اور شعر اس طرح بھی ہے کہ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، کہ کائنات کی ہر چیز میں ایک نشانی موجود ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ وہ رب ہے اور وہ رب ایک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔